السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، ہم پر ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں سے افضل اور بابرکت ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وقت ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کا سیلاب بہا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کی حقیقت، اس کی برکتیں اور روزے کی فرضیت اور اس مہینے کے روحانی عظمت اور ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت سی اہم معلومات ہے جو رمضان کے بابرکت مہینے کو زیادہ اچھے طریقے سے گزارنے میں مدد دے گی۔ ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسا مہمان آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جس کے پاس بے شمار تحفے ہیں، بخشش کے پروانے، مغفرت کے ضمانتیں اور جنت میں داخلے کے مواقع، مگر یہ مہمان صرف چند دن کے لیے آیا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ تو سوچئے، اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو کیا ہم اسی یوں ہی گزاریں گے یا پھر ہم اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کر اپنی بخشش کا بندوبست کریں گے؟ جی ہاں، وہ مہینہ جس کا انتظار کروڑوں مسلمان سال بھر کرتے ہیں، رمضان المبارک ہماری دہلیز پر ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کی قدر کرتے ہیں؟ اگر ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھ آ جائے تو ہم بے تابی سے اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کیا نعمتیں لے کر آتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، یہ آیت ہم یہ بتاتی ہیں کہ روزہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور نیکی کی راہ پر چلنے کی تربیت دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کی نزول سے خاص کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیکی کرنا آسان، گناہوں کے مواقع کم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف برس رہی ہے۔ مگر کیا ہم اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ یہی وہ مہینہ ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جو مہینہ قرآن سے جڑا ہو، کیا ہمیں بھی قرآن سے جڑ جانا چاہیے یا پھر ہم اسی یون ہی کو دیں گے؟ اور شعب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو ناظرین، ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحم کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جس میں گناہ دھل سکتے ہیں،
بس ہمیں اللہ سے سچی دل سے معافی مانگنی ہے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر ہم نے یہ مہینہ صحیح گزار لیا تو انشاءاللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جنہیں جہنم سے نجات ملے گی۔ ناظرین، روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالی خود دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ناظرین سوچئے، جب اللہ تعالی خود کسی عبادت کا بدلہ دینے کا وعدہ کرے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہی نہیں، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا، روزہ اور قرآن خود بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ ناظرین، اسی رمضان المبارک کی مہینے میں ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ القدر میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں؟ یعنی اگر ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع مل جائے تو یہ ہماری پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ تو کیا ہم اس بابرکت رات کو ضائع کر دیں گے یا اس کی تلاش میں اپنی راتیں جاگ کر گزاریں گے؟ تو ناظرین، ہم کو رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور ساتھ میں نوافل بھی بڑھائیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں، غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے بچیں، سخاوت کریں، رمضان میں صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اسی مہینے میں کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ تہجد اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد دعا اور استغفار کریں، روزانہ کسی کو کھانا کھلانے یا صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنی گناہوں کا حساب اور سچی توبہ کریں۔ تو ناظرین، کیا ہم اس رمضان کو قیمتی بنائیں گے یا اسی ضائع کریں گے؟ ناظرین، رمضان ہر سال آتا ہے مگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں۔